جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تم باہر چلی گئی تھی حاجو؟ اقبال نے پوچھا۔ ہاں جی، حاجرہ نے جواب دیا۔ اس کمرے میں جی گھبراتا ہوگا تمہارا، اقبال نے کہا۔ جاؤ ذرا باہر گھوم پھر آؤ۔ نہیں اقبال جی، حاجرہ نے کہا۔ اتنے اچھے کمرے میں جی کیوں گھبرائے گا؟ وہ چپ ہو گئی، پھر التجا کے لہجے میں کہنے لگی، اقبال جی، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں نکال کر دوسرے انسان میں لگائی جا سکتی ہیں؟ ہاں حاجو، اقبال نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہارے لیے پوچھ رہی ہوں نا، حاجرہ نے کہا۔ پر ڈاکٹر نہیں مانتا۔ میں نے اس میم صاحب کو بھی کہا تھا، جو تمہیں ابھی گولی دے کر گئی ہے، وہ بھی نہیں مانتی۔ کیا کہہ رہی ہو حاجو؟ اقبال نے کہا۔ ایسا کون ہوگا جو اپنی آنکھیں نکال کر مجھے دے دے گا؟ تم نے ڈاکٹر اور نرس کو یہی کہا ہوگا کہ کسی کی آنکھیں نکال کر مجھے لگا دیں۔ اقبال کی ہنسی نکل گئی، کہنے لگا، تم بہت سیدھی لڑکی ہو۔ ڈاکٹر میرے لیے کسی زندہ آدمی کی آنکھیں نہیں نکالیں گے۔ میں نے کسی اور کا تو نہیں کہا اقبال جی، حاجرہ نے کہا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میری آنکھیں نکال کر آپ کو لگا دیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا اور میں نے میم صاحب کو بھی کہا۔ او پگلی حاجو، اقبال نے پیارے سے لہجے میں کہا، نہ وہ تمہاری آنکھیں نکالیں گے، نہ میں تمہاری آنکھیں لوں گا۔ اقبال جی، حاجرہ اقبال کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بیکاریوں کے لہجے میں بولی، لے لو نا اقبال جی میری آنکھیں۔ اقبال نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں ٹٹولا اور جب ہاتھ حاجرہ کے سر پر پہنچ گیا تو اقبال ہاتھ اس کے گالوں پر لے آیا۔ تم رو رہی ہو حاجو؟ رو نہ تو اور کیا کروں؟ حاجرہ نے کہا، میں ان آنکھوں کا کیا کروں گی؟ اگر آنکھوں کی مجھے قیمت دینا چاہو تو اتنی سی قیمت دے دینا کہ اپنے گھر میں پڑی رہنے دینا۔ غریب کو کیا چاہیے؟ بس 2 وقت کی روٹی۔ اقبال کو دھچکا سا لگا اور اس پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ حلق میں اٹک کے رہ گئے۔ اس کے سینے سے ایک احساس لہروں کی طرح اٹھا اور اسے یوں لگا جیسے وہ شکستہ کشتی کی طرح ہچکولے کھانے لگا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے حاجرہ نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا ہو اور کبھی ایسے لگتا جیسے حاجرہ نے اس پر طنز کی ہو۔ بولو نا اقبال جی، حاجرہ نے کہا، ڈاکٹر آئے گا تو اسے کہہ دینا۔ نہیں حاجو، اقبال نے رکت سے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آنکھیں اپنے ملک پر خدا کی راہ میں، سن رہی ہو حاجو، میں نے آنکھیں قربان کر دی ہیں۔ دی ہوئی قربانی واپس نہیں لی جاتی حاجو۔ تم مانگ نہیں رہے اقبال جی، حاجرہ نے کہا، میں اپنی خوشی سے اپنی آنکھیں دے رہی ہوں، پر تم سوچتے ہوگے کہ غریبوں کی آنکھیں امیروں کے چہروں پر اچھی نہیں لگیں گی۔ غریب کے پاس دینے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے؟ اقبال جی اپنی جان دے دے گا، تم قبول کر لو نا اقبال جی۔ حاجرہ کے بولنے کا انداز اور لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کچھ مانگ رہی ہو۔ حاجو، اقبال نے کہا، انسان کچھ کھو کر پاتا ہے، میں نے وہ حاصل کر لیا ہے جس سے میں نا آشنا تھا۔ اقبال ذرا چپ ہو گیا، یہ جانتے ہوئے کہ حاجرہ اس کی بات نہیں سمجھ سکے گی۔ وہ کچھ محسوس کر رہا تھا، کہہ ڈالا، میں خوش ہوں کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں اب اس اقبال کو نہیں دیکھ سکوں گا جو گناہ گار تھا۔ وہ آنکھوں والا اقبال تھا جسے بدی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس سے نابینا اقبال اچھا ہے، آنکھوں کے اندھیرے میں اسے اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ یہ اقبال مجھے بند آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، مجھے نابینا رہنے دو حاجو۔ حاجرہ چپ چاپ بیٹھی اقبال کے منہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہاں ہو حاجو؟ اقبال نے ایک ہاتھ آگے کر کے ٹٹولا اور بولا، تم یہی ہو حاجو؟ ہاں جی۔ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ اقبال نے کہا، کچھ کہو حاجو، میری باتیں سمجھ رہی ہو؟ کیا کہوں اقبال جی؟ حاجرہ نے کہا، میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں اور میں تمہیں اپنی آنکھیں دینا چاہتی ہوں، جو تم قبول نہیں کرتے۔ پھر بتاؤ نا میں کیا کروں؟ دعا کرو حاجو، اقبال نے کہا، میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنے آپ کو اندھا نہ سمجھنے لگ جاؤں۔ ایک کام کرو حاجو، باہر جاؤ، کوئی بھی نرس ملے تو اسے پوچھنا کیپٹن عصمت کا کمرہ کہاں ہے، وہ تمہیں مل جائے تو کہنا آپ کو اقبال نے بلایا ہے۔ حاجرہ بھی اقبال کی بات سن ہی رہی تھی کہ نرسنگ اردلی آ گیا۔ اقبال نے اسے کہا کہ وہ کیپٹن عصمت کو بلا لائے۔
اقبال اور عصمت کالج میں کلاس فیلو تھے، وہیں سے ان کی محبت شروع ہوئی تھی جو اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ عصمت نے اقبال کا فوٹو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ عصمت آرمی نرسنگ سروس کی افسر بنی اور اقبال لیفٹیننٹ بن گیا۔ اب اقبال زخمی ہو کر آیا تو اسے توقع تھی کہ عصمت اس کے کمرے سے نکلے گی نہیں بلکہ اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی رہے گی، لیکن عصمت آئی اور اقبال کے ساتھ دو چار باتیں کر کے چلی گئی۔ اقبال کو عصمت کی مصروفیت کا اندازہ تھا، وہ اسے اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن رات کو وہ بےتاب ہو گیا اور اس نے عصمت کو بلا بھیجا۔ اس وقت عصمت لیفٹیننٹ لطیف کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اسے کچھ فراغت مل گئی تھی۔ اقبال کے کمرے میں جانے کی بجائے وہ لطیف کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شمع پسند آئی آپ کو؟ عصمت نے لیفٹیننٹ لطیف سے پوچھا۔ آپ اسی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں نا؟ شمع، لطیف نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ کہاں ہے شمع؟ وزیرآباد کی وہ لڑکی جو آپ کے کمرے میں رہ گئی ہے، عصمت نے کہا۔ لیفٹیننٹ اقبال کی بہن؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لطیف نے کہا۔ وہ کوئی اور تھی، اس نے اپنا نام کچھ اور بتایا تھا۔ کیپٹن عصمت نے کہکا لگایا اور لطیف کو بتایا کہ وہ شمع تھی، اور اس نے اپنا نام اس لیے کچھ اور بتایا تھا کہ وہ شرماتی تھی۔ زندہ دل معلوم ہوتی ہے، لطیف نے کہا۔ میرے ساتھ اچھا خاصا مذاق کر گئی ہے، کہتی تھی کہ جس شمع کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ بدصورت لڑکی ہے۔ اقبال کا کیا حال ہے؟ لیفٹیننٹ لطیف نے پوچھا۔ شمع اسے دیکھنے آئی ہوگی، وہ تو گھر میں پڑی ہے، عصمت نے کہا۔ اسے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ اقبال کا حال آپ نے پوچھا ہے؟ اس کی تو بینائی ختم ہو گئی ہے، چہرے پر ایک زخم ہے جو گہرا تو نہیں لیکن ٹھیک ہو جانے کے بعد زخم کا نشان بڑا بدا رہ جائے گا۔ کیا کوئی لڑکی اقبال کو قبول کر لے گی؟ لیفٹیننٹ لطیف نے کہا۔ شاید کوئی جذباتی لڑکی اسے قبول کر لے۔ کوئی جذباتی لڑکی اسے قبول تو کر لے گی، کیپٹن عصمت نے کہا، لیکن جذباتی پن زیادہ دیر قائم نہیں رہا کرتا۔ ایک تلخ حقیقت کے سامنے جذبات شبنم کی طرح اڑ جایا کرتے ہیں۔ عصمت نے لطیف کو نہ بتایا کہ اقبال کے ساتھ اس نے شادی کا عہد کر رکھا ہے۔ لطیف کے ساتھ ایک دو باتیں کر کے کمرے سے نکلی تو نرسنگ اردلی نے اسے کہا کہ لیفٹیننٹ اقبال صاحب بلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عصمت نے پوچھا۔ کوئی تکلیف ہے؟ صاحب نے یہ نہیں بتایا، نرسنگ اردلی نے کہا۔ صاحب سے کہنا میں بہت مصروف ہوں، کیپٹن عصمت نے کہا۔ صبح وقت ملا تو آؤں گی، تم خیال رکھنا، اگر اقبال صاحب کو کوئی تکلیف ہو جائے تو نرس کو بتا دینا، میرے پاس نہ آنا۔ نرسنگ اردلی نے لیفٹیننٹ اقبال کو یہی جواب دیا جو اسے کیپٹن عصمت نے کہا تھا۔ اقبال کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں طنز تھی اور بے بسی تھی۔ اس نے آہ بھری اور لیٹ گیا۔ اس نے حاجرہ کو بھی سو جانے کا کہا۔ حاجرہ نے فرش پر گدا بچھایا اور لیٹ گئی۔